بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے، اور وہ اس کی بڑی عظمت اور توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے، اور لوگ اسے سچا سمجھ لیتے تھے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی، اس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اسے اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا، بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے، تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ ہاں، کل میں پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپک کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا۔ میں اور میرا شوہر کل پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں پر آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اسی بہانے میں تمہارا گدھا کرائے پر لے کر اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی۔ تم گدھے والے کے بیس میں وہاں موجود رہنا، اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ دوسرے روز دونوں میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھا لے کر گدھے والے کے بیس میں گدھا لے کر کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا، اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا، اور اس نے گرتے ہوئے اپنے بدن کو ننگا کر دیا، اور ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ یہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے، اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنے کپڑے سے کھڑتے ہوئے کھڑی ہوتے ہوئے جڑ سے قسم کھاتے ہوئے یہ کہنے لگی، میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ گدھے والے نے اپنی بیوی کو گرتے ہوئے ننگا دیکھ لیا تھا۔ تو محترم ناظرین، دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا لیتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے کوئی کام چھپا نہیں۔ دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا ہے کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی۔